محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب شديد. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی جو ساری کائنات کے خالق بھی ہیں اور ساری کائنات اس کے رازق بھی ہیں، رزق دینے والی وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ بڑے سے بڑی مخلوق اور چھوٹے سے چھوٹی مخلوق، ہر چیز کو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. ما ارید منہم من رزق. جنوں اور انسانوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا ان سے رزق کا مطالبہ نہیں ہے. ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون. میں ان سے رزق کا نہ تو مطالبہ کرتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ یہ مجھے رزق دیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بلکہ حقیقی معنوں میں رزق دینے والی وہ تو اللہ کی ذات ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے میرے نفس کے اندر اللہ کا یہ پیغام مجھے پہنچایا: ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے تو کوئی بھی انسان اس وقت تک دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے. دنیا میں آنے سے پہلے
رب العالمین نے اس کے مقدر میں جو رزق لکھ دیا، فرمایا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، جب تک یہ اپنا وہ رزق جو اللہ نے لکھ دیا ہے اسے پورا کر نہیں لیتا، اسے موت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، اور جو رزق اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اسے لینے کے لیے تم نے طریقہ صحیح اختیار کرنا ہے۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَحَدُكُمْ اسْتِبْطَاءَ الرِّزْقِ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے کسی انسان کو اگر رزق لیٹ ہو رہا ہے تو یہ چیز اسے اس بات پہ نہ ابھارے کہ اپنے مقدر میں لکھے ہوئے رزق کو وہ حرام طریقے سے لینا شروع کر دے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، فرمایا جو اللہ کے پاس تمہارا رزق لکھا ہوا ہے وہ تمہیں اگر ملے گا تو رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری سے بھی ملے گا۔ فرمایا تم رزق کا لیٹ ہو جانا وہ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ لکھا ہی اس وقت ہوگا، اس لیے رزق کی یہ تاخیر تمہیں اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت پر نہ ابھارے۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا لوگوں ان الرزق لیطلب العبد اکثر مما یطلبہ اجلہ، فرمایا انسان کا رزق اس سے بھی زیادہ انسان کو تلاش کرتا ہے جتنی انسان کی موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ رزق انسان کو موت سے بھی بڑھ کے تلاش کرتا ہے، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ رب العالمین عطا فرمائیں گے، لیکن انسان کو وہ رزق لینے کے لیے، اس رزق کے حصول کے لیے انسان کو جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ جائز طریقہ اختیار کرنا ہے، ایسا کوئی بھی طریقہ جس میں اس خالق کائنات کی معصیت آئے، نافرمانی آئے، انسان اس کے ذریعے اپنا وہ لکھا ہوا رزق حاصل نہ کرے۔ حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے گناہوں کی وجہ سے، انسان کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے جو رزق اللہ کی طرف سے ملنے والا ہوتا ہے، فرمایا ان گناہوں کی بدولت رب العالمین اسے اس ملنے والے رزق سے بھی اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، لیکن اگر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی، پرہیزگاری اور جائز طریقوں سے انسان اس رزق کی تلاش کرتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کا خوف اور ڈر اس کے دل میں موجود ہے، اللہ کا تقوی موجود ہے، فرمایا پھر اللہ کا وعدہ یہ بھی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں والے، اگر یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، تقوی والے اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہوتے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ان سے رکنا اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں کرنا، یہ تقوی ہوتا ہے۔ فرمایا اگر یہ لوگ تقوی اختیار کر لیتے رب العالمین ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے اللہ دروازے کھول دیتے۔ پیارے بھائیوں، اصول تجارت کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ رب العالمین نے جو رزق لکھا ہے وہ ملنا ہے، لیکن میں نے اس رزق کے حصول کے لیے طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے رہنمائی ملتی ہے۔ پیارے بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ جو گزشتہ جمعے کے اندر بھی ہم تجارت کے اصول کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ایک اصول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فرمایا لوگوں یاد رکھو وعدہ وفا کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے یا آپ نے کسی سے پیسے لے لیے اور چیز دینے کا آپ نے وعدہ کیا ہے، ایمان کی نشانی یہ ہے
کہ آپ اپنے اس عہد اور وعدے کو پورا کرو، اسے وفا کرو۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعے کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کیا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ فرمایا لوگوں اس بندے کے اندر ایمان نہیں جس بندے کے اندر امانت داری نہیں، جو بندہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ فرمایا وہ بندہ جتنا مرضی اپنے آپ کو دیندار بناتا پھرے، لا دین لمن لا عہد لہ، فرمایا وہ حقیقی معنوں میں دیندار ہے ہی نہیں جو اپنے عہد اور وعدوں کو جو پورا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق کی ایک علامت قرار دیا، جو وعدہ کر کے اس وعدے کو پورا نہ کرے۔ ہاں ایک انسان کی طاقت ہی نہ رہے، انسان وہ مجبور ہو جائے، کوئی ایسی آفت آ گئی، کوئی ایسے اچانک صدمہ اسے پہنچا، کوئی حادثہ ہو گیا، وہ تو پھر اسلام نے دوسرا پہلو بھی بتایا ہے۔ لیکن طاقت کے باوجود ایسی ٹال مٹول کرنا، ایسے ہی کیل و کال کا سہارا لینا، مطل الغنی ظلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ صاحب حیثیت ہے پھر بھی وہ ٹال مٹول کرتا ہے، اس کا یہ ٹال مٹول کر دینا یہ ظلم ہے۔ طاقت ہے، دینا ہے، وعدہ ہے، موجود بھی ہے، پھر بھی نہیں دے رہا، ایسے ہی ہیلے بہانے۔ فرمایا یہ ظالم انسان ہے جو طاقت کے باوجود حق والے کو حق نہیں دیتا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں منافق آدمی کی 3 علامتیں ہیں۔ فرمایا پہلی علامت یہ ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اگر امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ وعدہ وفا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی کل عدالت لگی ہوگی، وہاں انسان سے جو سوالات ہونے ہیں، قرآن حکیم یہ بات بتاتا ہے الا ان العہد کان مسئولا، لوگوں یاد رکھنا جو تم وعدے کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان العہد کان مسئولا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بشارت سنائی، خوشخبری سنائی۔ فرمایا ایمان والو اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اے ایمان کے دعوے دارو 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا پہلے نمبر پر اصدقوا اذا حدثتم، فرمایا جب بات کرو تو اس میں جھوٹ کا سہارا نہ لیا کرو، بات سچی ہو۔ اور آپ نے پیچھے یہ سنا کہ اگر کوئی تاجر اپنی تجارت کے اندر جھوٹ بولتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، 6 چیزوں میں پہلی چیز فرمایا جب بات کرو تو سچ بولو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَوْفُوا اذا وعدتم، جب تم وعدہ کرو تو اپنے وعدے کو پورا کیا کرو، وَأَدُّوا اذا اؤْتُمِنْتُمْ، تیسری چیز فرمایا جب امانت رکھی جائے تو امانت پوری کیا کرو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو اور نظروں کو جھکا کے رکھا کرو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیا کرو۔ فرمایا یہ 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے پیارے بھائیوں وعدے کی پاسداری کرنا، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ پورا اترنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اہل ایمان کی علامت ہے۔ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، انسان کوئی بھی وعدہ کرتا ہے پہلے سوچ لے میں اس وعدے پہ پورا اتر سکتا ہوں تو وہ وعدہ کرے، وگرنہ انسان مہلت لے لے، پہلے ہی انسان اتنا وقت لے لے کہ بھائی یہ چیز اتنے وقت میں ہی آپ کو ملے گی، یہ نہیں کہ چلو ایک دفعہ وعدہ کرتے ہیں پھر دیکھی جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں دنیا کے اندر تو دیکھی جائے گی، لیکن کل قیامت والے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوا تو کیا جواب ہوگا؟ پیارے بھائیوں تجارت کے حوالے سے ایک اور مہم بات کہ اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے
اور اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے کہ لوگوں کاروبار کرو، تجارت کرو، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں، جس وقت مرضی کرو، لیکن یاد رکھو کچھ اوقات ایسے ہیں جو برکت والے ہیں، ان اوقات میں کرنا، اللہ نے وہاں پر ہی برکتیں رکھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ کے رسول کی یہ دعا ہے، اے پروردگار میری امت کے صبح کے اوقات میں اللہ برکتیں ڈال دینا۔ اس حدیث کے راوی مخرمہ العبدی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے زندگی کا یہ اصول بنایا کہ تجارت کے لیے جب بھی میں اپنا سامان لے کے نکلتا تو میں صبح کے وقت کا انتخاب کرتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے پروردگار صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت ڈال دینا۔ کہتے ہیں پوری زندگی تجارت کرتا رہا لیکن کبھی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے خسارے کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ہمیشہ جب بھی میں نے تجارت کا سامان، حتیٰ کہ قافلے بھی روانہ کیے، بڑی بڑی تجارت کی، لیکن ہمیشہ مجھے نفع ہوا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پہ مجھے یقین تھا کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں اللہ برکت ڈال دینا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، کچھ اوقات ایسے بھی ہیں، اور بالخصوص جمعے والے دن اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، ایمان والو تمہارا کام کیا ہے کہ جب جمعے والے دن جمعے کے لیے اذان ہو جائے، اعلان آ جائے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اور پیارے بھائیوں یہ جمعے کا دن اس امت کو اللہ نے جو سعادتیں بخشی ہیں ان میں یہ ایک عظیم دن جمعے کا دن بھی ہے۔ یہ دن اللہ نے یہودیوں کو بھی پیش کیا ہے، لیکن یہودی اس دن کو نہ پہچان سکے اور انہوں نے اس دن کی بجائے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا اور اسے عبادت کے لیے مختص کیا، گویا کہ وہ بھول گئے، چوک گئے، جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا وہ نصیب نہ ہوا، وہ نہ پا سکے۔ رب العالمین نے یہ دن عیسائیوں کو بھی دیا، لیکن عیسائی بھی اس دن کو نہ پہچان سکے اور انہوں نے اس دن کی بجائے اتوار کا انتخاب کیا، اور اللہ رب العزت نے اس امت کو جو آئی بعد میں، لیکن اللہ نے جمعے کا دن جو سعادتوں والا دن تھا اور ان دونوں دنوں سے پہلے رب العالمین نے یہ دن اس امت کو نصیب فرما دیا، اور یہ اتنا عظیم دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں یہ دن اللہ رب العزت کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دو دنوں سے بھی یہ اللہ کے ہاں عظیم دن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دن کے اندر بڑی سعادتیں رکھی ہیں، اور اس دن کے اندر ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ مومن جو بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اور اللہ کے نبی نے یہ بشارت سنائی کہ رب العالمین بندہ مومن کی اس دعا کو رد نہیں کرتے، وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ پیارے بھائیو جمعے کا دن اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے، لیکن یہ کیسی محرومی ہے کہ اذان ہو گئی، اللہ رب العزت کا حکم تھا وَذَرُوا الْبَيْعَ، لوگوں کاروبار ترک کر دو، چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم، وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس بات کو پہچان لو اور جان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پیارے بھائیو جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا، کوئی چیز بیچنا یا خریدنا، آپ کے پیسے حلال کے، آپ کی خون پسینے کی کمائی، وہ لگایا ہوا سرمایہ وہ حلال کا، لیکن جمعے کی اذان کے بعد بے کرنا، اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول نقل کرتے ہیں، حبر هذه الامہ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس، اللہ کے رسول کے چچا زاد، جن کو اللہ کے رسول نے دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ کو قرآن کی سمجھ نصیب فرما دینا۔ وہ کہتے ہیں یحرم البیع، فرماتے ہیں جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، بے کرنا یہ حرام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ
ان کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، تحرم الصناعات کلھا، جمعے کی اذان کے بعد کوئی کام بھی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک ہی آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، جب اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، بس پھر جلدی کرو، ترک کر دو سب کچھ اور دوڑے دوڑے آؤ، جلدی آؤ، ہمت کر کے پہنچو، لیٹ نہ ہو جانا، اللہ کی طرف سے جو سعادت ملنے والی ہے کہیں اس سے محروم نہ ہو جانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن جس بندے کو اللہ توفیق دے دے، میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر اس لیے کہ یہ نفع ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، دنیا کے اندر ہمیں پتہ چلے کہ یہاں میں چیز بیچوں گا مجھے 1000 پہ 100 کا نفع ہے، لیکن میں تھوڑا سا آگے چلا جاؤں، تھوڑی سی محنت کر لوں، تھوڑا سا وقت پہلے چلا جاؤں تو میری یہی چیز مجھے 1000 پہ 200 نفع بھی دلوا سکتی ہے، تو بندہ ساری رات کی قربانی دے دیتا ہے، سفر بھی کر لیتا ہے، مشقت بھی برداشت کرتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں اتنی بڑی سعادت انسان، میں نے اور آپ نے ایک قدم اٹھایا، کتنا زور لگا ایک قدم اٹھانے پہ، کتنا وقت لگا، ایک قدم، فرمایا اس ایک قدم پہ اللہ کتنا اجر دیتے ہیں۔ 1 سال کوئی انسان مسلسل روزے رکھے، 1 سال کے مسلسل روزے، اور آپ اندازہ لگائیں ایک روزے کا اجر جو اللہ رب العزت کے محبوب نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک روزے کی بدولت 70 سال کی مسافت تک انسان کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ فرمایا ایک قدم اٹھایا اور اس ایک قدم پر رب العالمین کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے، فرمایا 1 سال کے دنوں کے روزے اور 1 سال کی راتوں کی تہجد کی نمازوں کے برابر ایک اٹھنے والے قدم پہ اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کی حدیث، اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغو، 5 کام جس انسان نے کر لیے جمعے والے دن، سب سے پہلے اس نے غسل کیا اور خوبصورت غسل کیا، بہترین غسل کیا، اچھے طریقے سے غسل کرنے کے بعد بکر وابتکر، جلدی اپنے گھر سے روانہ ہو گیا، ومشى ولم يركب، تیسرا کام یہ کیا کہ وہ پیدل چل کے آیا، وہ سوار ہو کے نہیں آیا۔ اس لیے اگر اللہ نے موقع دیا ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، پہنچ سکتے ہیں پیدل تو پیدل آنا چاہیے۔ ہاں ایک بندہ دور سے آتا ہے، سواری کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، پھر حرج نہیں، فرمایا پیدل چل کے آیا، سوار ہو کے نہیں آیا۔ تیسرا کام ودنا من الامام، اور چوتھا کام کہ امام کے قریب ہو کے بیٹھا ہے، یہ نہیں کہ آج جلدی گیا اور آخر میں جا کے بیٹھا ہے، ودنا من الامام۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمت دی، آپ پہلے تشریف لے آئے ہیں، کوشش کریں جتنا امام کے قریب ہو کے بیٹھ سکتے ہیں اتنا قریب بیٹھیں۔ واستمع ولم یلغو، فرمایا چوتھا اور پانچواں کام واستمع، خطبہ غور سے سنا اس نے، ولم یلغو، خطبے کے دوران کوئی فضول حرکت نہیں کی، لغو کام، خطبے کے دوران اپنی باتوں میں مصروف، کسی سے بات کر رہا ہے یا کوئی اور کام میں لگا ہوا ہے، نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر خطبے کے دوران کوئی کسی کو کہتا ہے نا چپ ہو جاؤ، اس نے بھی لغو حرکت کی ہے، نہیں یہ کام بھی نہیں، فرمایا یہ 5 کام کر لیے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ملتا ہے، کتبت لہ بکل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها، فرمایا گھر سے لے کر اللہ کے گھر تک جتنے قدم اٹھائے ہیں وہ 100 ہیں، وہ 1000 ہیں، وہ 500 ہیں، وہ 10 قدم ہیں، فرمایا ہر قدم کے بدلے رب العالمین 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کی نمازوں کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن یہ سعادتیں اسی کے لیے کہ جو خطبہ شروع ہونے سے بھی پہلے اللہ کے گھر میں آ گیا، اس لیے کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے وہ اللہ کے نورانی ملائکہ وہ خطبے کے لیے آنے والوں کے نام جو لکھتے ہیں وہ رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں، فرمایا اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام نہیں لکھا جاتا،
ہاں اجر اللہ کی طرف سے نماز کا مل گیا، جو خطبے میں بات سنی سمجھی عمل کیا اجر ملے گا، اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھنے کا اجر ملے گا۔ لیکن جو جمعے کا اصل مقصد تھا اللہ رب العزت کی رضا اور گزشتہ پورے ہفتے کے گناہوں کی معافی اور 3 دن مزید گناہوں کی بخشش، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک جمعہ دوسرے جمعے تک یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اگر انسان جمعے کی اذان کے بعد بھی کاروبار میں لگا ہوا ہے، دکان کھلی ہے، کیوں جی گاہک آتے اس وقت ہیں، پیارے بھائی گاہک تو آئیں گے، بڑے آئیں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ کی طرف سے پھر برکتیں وہ اٹھا لی جائیں گی، پھر دعائیں کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب روزی حلال کی نہ رہے، جب کھانا پینا حلال کا نہ رہے، پھر گڑ گڑاتے رہیں مانگتے رہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر صدقہ بھی کریں اور خوب کریں، رب العالمین طیب ہے، پاک ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اس کو پاکیزہ مال ہی اس کے راستے میں دیا جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ حرام کا مال، حرام کی کمائی، چوری کا مال، سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ آپ خرچ بھی کریں خوب کریں، رب العالمین کو ایسے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ پاک ہے اور وہ پاک ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیو جمعے والے دن اب پورا ہفتہ کریں کاروبار، کوئی نہیں روکتا کسی وقت، لیکن یہ رب کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، لوگوں وذر البیع، چھوڑ دو بے، چھوڑ دو اور ترک کر دو یہ بے، جب جمعے کے دن اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں تجارت کے اندر ایک اصول یہ بھی یاد رکھیں، سیدنا عمر کہا کرتے تھے، آج تو ہم نے کہا جی بس مسلمانی کا نام اتنا ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو نماز کی دعائیں آ جائیں، قرآن مجید ناظرہ پڑھنا آ جائے تو بس ٹھیک ہے کام چلتا رہے گا۔ سیدنا فاروق اعظم کا یہ اصول تھا، جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، فاروق اعظم یہ کہا کرتے تھے، لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، ہماری بازار کے اندر تجارت کے لیے وہ شخص آئے جسے دین کی سمجھ بوجھ ہے، جسے پتہ ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ چیز بیچنے کا طریقہ درست نہیں، یہ چیز خریدنے کا انداز صحیح نہیں، لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، جس کو اللہ کے دین کا پتہ ہے وہ ہمارے بازار میں چیز بیچنے اور خریدنے کے لیے اور تجارت کے لیے آئے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کہا کرتے تھے، من اتجر قبل ان یتفقہ ارتطم فی الربا ثم ارتطم، علی المرتضیٰ کہا کرتے تھے جس بندے کو دین کی سوجھ بوجھ نہیں وہ تجارت کرے گا، وہ کب تک کرے گا؟ آخر ایک نہ ایک دن وہ حرام میں بھی واقع ہوگا، وہ سود میں بھی واقع ہوگا، لیکن اس کو خبر نہیں ہوگی یہ سود ہے یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس نے دین سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، کیا بے حرام ہے کیا بے حلال ہے، کون سی چیز بیچنا جائز ہے، کس انداز سے بیچنا جائز ہے۔ میرے پیارے بھائیوں مولویوں کا کام تو تھا دین سیکھنا، انہوں نے سیکھ لیا، لیکن کاروبار تو آپ نے کرنا ہے، تجارت تو آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ منڈی کے اندر ہیں، کاروبار کے اندر ہیں، اور آپ آتے ہی ہفتے میں ایک دن مسجد میں جمعے والے دن اور آتے ہی اس وقت ہیں کہ جب نماز کا وقت ہے، تو پھر مجرم تو میں نہیں یا کوئی اور نہیں، مجرم تو وہ ہے جس نے زندگی بھر کوشش ہی نہیں کی، جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی حرام ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے، رب العالمین ہمیں دین سمجھنے کی اللہ توفیق بخشے۔ پیارے بھائیو ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا بس نماز پڑھ لو کافی ہے، روزہ رکھ لو کافی ہے، زکوٰۃ ادا کر لو کافی ہے، کہا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں اللہ کا آرڈر یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے نہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ نمونہ صرف نماز کی حد تک نہیں، کائنات کے امام نے تجارت کی،
کر کے دکھائی، تجارت کے لیے سفر کیے، چیزیں بیچی، چیزیں خریدی، مارکیٹ میں آپ گئے، لوگوں سے معاملات کیے، یہ سارے نمونے حبیب کبریا نے چھوڑے تاکہ میری امت کے لوگ کسی بھی زندگی کے شعبے کے اندر وہ ایسی زندگی بھر ٹامک ٹوئیاں نہ مارتے رہیں اور اندھوں کی طرح نہ پھرتے رہیں، بلکہ نمونہ ڈھونڈیں تو میرا نمونہ ان کے سامنے موجود ہو۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، تاجروں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، فرمایا یا معشر التجار، اے تاجروں کا گروہ، ان ھذا البیع یحضرہ اللغو والکذب، فرمایا یہ جو بے ہوتی ہے نا، چیز بیچتے اور خریدتے وقت نہ چاہتے ہوئے بھی انسان بسا اوقات کوئی لغو بات کر جاتا ہے، بسا اوقات انسان کوئی زائد اور فضول بات کر جاتا ہے، والکذب، اور بسا اوقات بے دہانی کے اندر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کی زبان سے بسا اوقات جھوٹ بھی نکل جاتا ہے۔ فرمایا اے تاجروں کی گروہ اور جماعت، فشوبوا بیعکم بالصدقہ، ایک تو ہے نا سال کے بعد زکوٰۃ، وہ تو دینی ہے، وہ تو فرض ہے۔ فرمایا اے تاجروں کی جماعت، فشوبوا بیعکم بالصدقہ، تم جب بھی چیز بیچو یا خریدو، اپنی اس بے کے اندر تمہیں بسا اوقات لغو بات ہو جاتی ہے، کوئی جھوٹ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو تم نفلی صدقہ کرتے رہا کرو تاکہ وہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ ساتھ ساتھ ہی وہ میل صاف ہوتی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ حکم دیا، ان الشیطان والاسم یحضران البیع، فرمایا بے کے وقت شیطان بھی موجود ہوتا ہے، تو بس اوقات انسان سے وہ کام کروا جاتا ہے جو اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اے تاجروں کی جماعت، تم صدقہ کرتے رہا کرو۔ اور میں تو یہ کہوں گا، آج مسلمان کے یہ ایک طریقہ ہے، کسی شادی میں جاتا ہے، بیاہ میں جاتا ہے، کسی فنکشن میں جاتا ہے، کہتا ہے جیب خالی نہیں ہونی چاہیے، جیب کے اندر کچھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں کچھ دے کے آنا ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ عزم کر لیں کہ 8 دن کے بعد اگر جمعے والے دن میں نے رب کے گھر میں جانا ہے تو اللہ کے گھر کا حصہ بھی میں جیب میں ڈال کے جایا کروں۔ نہیں توفیق ہزاروں میں نہ دیں، لیکن رب العالمین تو مقدار کو نہیں دیکھتے، اللہ تو معیار کو دیکھتے ہیں۔ تمہاری سوچ کیا ہے، تمہاری فکر کیا ہے، کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بسا اوقات 1 درہم خرچ کرنے والا 1 لاکھ خرچ کرنے والے سے اللہ کے ہاں اجر میں بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا ایک بندے کو اللہ نے کئی لاکھ دیے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں پتی ہے، وہ 1 لاکھ دے دے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ فرمایا ایک بندے کے پاس ہے ہی 2 درہم، اس نے 1 اللہ کی راہ میں دے دیا، گویا کہ اس نے اپنی آدھا مال رب کے راستے میں دے دیا۔ اللہ تو اس کے خلوص کو دیکھتے ہیں۔ وہ چاہیں تو 1 مٹھی جو ایک صحابی نے خرچ کیے تھے، منافقوں نے طنز کیا کہ یہ 1 مٹھی سے تبوک فتح ہو جائے گا، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، تم مٹھی کو دیکھتے ہو، میں اس کے اخلاص اور اس کی محبت کو دیکھتا ہوں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ صدقہ ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ صدقہ انسان کے سر کے اوپر اللہ کی طرف سے سایہ بن کے آئے گا۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح آپ روزانہ بازار میں جاتے ہیں، بہت نفع کماتے ہوں گے، لیکن آخرت کا یہ نفع کبھی نہ بھولا کریں، یہ نفع ضرور کمائیں۔ اگر آپ کو سارے دن میں دنیا کی 1 پائی بھی نفع نہیں ملا تو آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ آپ جتنا بڑا نفع کما چکے ہیں دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بازار جانے کا طریقہ بتایا ہے آپ وہ طریقہ اختیار کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من دخل السوق، جو بندہ بازار میں داخل ہوا اور بازار میں داخل ہونے کے بعد اس نے دعا پڑھ لی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جس نے بازار میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھ لی، کتب اللہ لہ الف الف حسنہ ومحا عنہ الف الف سیئہ وبنا لہ بیتا فی الجنہ، 3 سعادتیں اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہیں۔ فرمایا 10 لاکھ گناہ انسان کے مٹا دیے جاتے ہیں۔
اور 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں. وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور رب العالمین جنت میں اس کا ایک گھر بنا دیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اتنا بڑا نفع، اتنا بڑا نفع. اور اگر زندگی میں 40 سال ہو گئے بازار جاتے ہوئے لیکن آج تک بھی یہ دعا یاد نہیں کی، تو میرے پیارے بھائیوں اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں. اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے، یہ دعا ضرور یاد کریں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق بخشے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، مسلمانوں کی خود اپنی تہذیب اور ان کا ایک اپنا کلچر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زندگی بھر یہودیوں کی مخالفت کی، حتیٰ کہ وہ چلا اٹھے تھے کہ محمد تو کوئی مسئلہ چھوڑ ہی نہیں رہے جس میں ہماری مخالفت نہ ہو. لیکن یہ آج امت مسلمہ وہ یہودیوں والے طریقے اور ان کا وہ کلچر عیسائیوں کا، جن میں یہ فروری کے اندر وہ یوم بے حیائی، ہم تو اسے یہی کہیں گے کہ ایک حیادار انسان جس کے دل کے اندر ایمان ہو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں حیا ایمان ہے، حیا ایمان ہے. اور جب انسان کا حیا ختم ہو جائے تو فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتا پھرے، اس لیے کہ انجام پھر اس کا اللہ کے ہاں وہ دیکھے گا. دنیا کے اندر سے جب حیا ختم ہو جائے، پیارے بھائیوں، کسی کی ماں بہن اور بیٹی اس کی عزت کو تار تار کرنا اور اس کے لیے کوششیں کرنا، اور کسی کو جا کے یہ تحفے تحائف اور اس طرح کے سلسلے، میرے پیارے بھائیوں یہ بے حیائی کا فروغ ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے جو بے حیائی عام کرنا چاہتے ہیں، فرمایا ان کو اللہ دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور کل قیامت والے دن تو دردناک عذاب ہے. اس لیے اپنی نظر کے اندر حیا پیدا کریں، اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں. اور سلف کہا کرتے تھے عف النساء الناس، دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے گھروں میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت خود کرے گا. اور اگر دوسروں کی عزتوں کو تار تار کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر گھروں میں بند تمہاری عورتوں کی بھی عزتیں محفوظ نہیں رہ سکتی. یہ قرض ہے، اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. اس لیے پیارے بھائیوں، مسلمانوں کی یہ تہذیب نہیں ہے. 14 فروری ہو یا جو مرضی ہو، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ رب العزت سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نوجوان طبقے کی اللہ سوچ اور فکر کی حفاظت فرمائے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ لوگوں نظروں کی حفاظت کرو اور نظریں جھکا کے رکھو. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان تمہیں یہ کہتا ہے یأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں نظروں کے اندر حیا پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے. اب میری مرضی ہے کہ میں شیطان کی مانوں یا رحمان کی مانوں. راستے دو ہی ہیں. رب العالمین ہمیں رحمان والوں میں شامل فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، خصوصاً بیماروں کے لیے دعا کریں. اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے. محترم امتیاز صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو بھی شفا دے. اور بھی بہت سارے ہماری مسجد کے کمسائے ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اسی ہفتے میں ہماری جماعت کے بزرگ حافظ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. استاذوں کے استاذ، ساری زندگی حدیث پڑھانے والے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور یہ بھی ایک قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ علماء اٹھتے جائیں گے، علماء دنیا سے چلے جائیں گے. پیارے بھائیوں وہ خلا پھر پر نہیں ہوتا. اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور رب العالمین ان کی کمیوں کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے اور اللہ ان کے اعمال کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.